بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پہ مسئلہ نمبر 917 ہے، یحرم استعمال التریاق ومشتقاتہ وسائر انواع المودات المخدرۃ اذا کان مستتبعا لضرر بلیغ بالشخص۔ یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان جب استعمال کرتا ہے تو اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے وہ بے ہوشی کی کیفیت بن جاتی ہے، یعنی دو چیزیں، ایک کو ہم نشہ کہتے ہیں، نشہ یہ نہیں ہے، نشے سے ہٹ کے کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم کو کیا سن کر دیتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جسم کو سن کرنا، اپنے جسم کو جو ہے بے ہوشی میں لے جانا، سن کر دینا ایسی چیزوں کو استعمال کر کے، کیا یہ استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی قانون یہی ہے کہ اگر تو ضرر بلیغ کا خوف ہو، موت کا خوف اور جسم کے اعضاء کے ضائع ہو جانے کا، کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، پھر تو یہ استعمال حرام ہوگا۔ لیکن اس کے ہٹ کے صحیح سسانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ اگر ضرر بلیغ نہ بھی ہو تو پھر بھی اپنے جسم کو سن کرنا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا، انواع مخدرہ جسے کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے ان کا استعمال احتیاط واجب کے طور پہ، اگرچہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ضرر بلیغ نہ بھی پہنچے، سوائے اس کے کہ جب علاج وغیرہ کی اور اس طرح کی ضرورت پڑے انسان کو کہ اب جو ہے وہ اسے پورے جسم کو کیا ہے بے ہوش کرنا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، تو وہ ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے بغیر ویسے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جسم کو سن کر دے، چیزیں استعمال کر کے بے ہوشی میں چلا جائے، تو یہ عادی حالت میں احتیاط واجب کے طور پہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، استعمال التریاق، تریاق کہتے ہیں کہ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک محاورہ مشہور ہے کہ زہر کو زہر ہی مارتا ہے، تو زہر کو جو اثر کرنے والی چیز ہے، زہر کو جو اثر ختم کرتی ہے، اس کا اثر یہی ہوتا ہے جسم کے اوپر کہ وہ اس کو سن کر دیتی ہے۔ یعنی تریاق ہو گیا، اور تریاق کے جتنے مشتقات ہیں، اس سے جو چیزیں بنتی ہیں دوائیاں وغیرہ، وسائر انواع مواد المخدرہ، اس کے علاوہ جتنا بھی مواد ہے جو مخدر ہے، مخدرہ تخدیر کیا مطلب ہے، سن کرنے والا۔ تریاق زہر کو ختم کرنے والی دوائی، زہر انسان جو ہے وہ ایک، ہاں کیا چیز، نہیں افیم تو نہیں لکھا ہوا لغت میں، دیکھے اس کو افیم کہتے ہیں، دیکھیں میرا لغت میں دیکھیں گوگل کریں اس کو، بولا کیا کہتے ہیں تریاق۔ یہ تو یہ لکھ رہے ہیں عربی میں تو کہ تریاق جو ایک ایسا مادہ ہے کہ جو زہر کا اثر ختم کرتا ہے، تو جو اینٹی زہر چیز ہے اسے تریاق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصل میں فارسی کلمہ ہے تریاق، دوا السموم میں سے کہتے ہیں۔ بہت ساری معجونیں اس طرح کی بنی ہوتی ہیں کہ مثلا سانپ نے کسی کو کاٹ لیا، کوئی اس طرح کے ایشو ہو گیا تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ویڈیوز ہیں اس کے اوپر نبات و تریاق کی، ٹھیک ہے۔ وہ انسان جب استعمال کرتا ہے تو جسم جو ہے وہ زہریلے مادوں سے صاف ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عشبۃ التریاق کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جادو وغیرہ کے علاج میں کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ افیم نہیں مجھے مل رہا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تصویر بھی آئی ہوئی، جڑی بوٹی جو ہے لکڑی کی طرح کوئی چیز، تو یعنی زہر کو ختم کرنے والی جڑی بوٹی۔
اور اس کے علاوہ مخدرہ، جسم کو سن کرنے والے جتنے بھی میٹیریل و مواد ہے، اس کا استعمال تب حرام ہوگا کہ اذا کان مستتبعا للضرر، کہ جب اس کا استعمال لے آئے اپنے بعد اس ضرر کو، کہ البلیغ بالشخص، ضرر بلیغ بالشخص، یعنی اس بندے کو کیا پہنچے جی، ضرر بلیغ پہنچے گا اس کی وجہ سے. سواء اکان من جہت زیادت المقدار المستعمل منها، چاہے وہ اس وجہ سے ضرر بلیغ پہنچ رہا ہے کہ جو اس کی مقدار استعمال کر رہے ہیں تریاق کی یا جو سن کرنے والا مواد ہے وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے ضرر بلیغ پہنچ رہا ہے. او من جہت ادمان، یا اس وجہ سے کہ اس نے عادت بنا لی ہے، کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس نے ادمان اور عادت اپنی بنا لی ہے کہ اس چیز کا وہ استعمال کرنے لگ گیا ہے، تو اب اس وجہ سے اسے کیا پہنچے گا جی، ضرر بلیغ پہنچے گا. یعنی کبھی کبھار استعمال کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ادمان جو ہے یہ کیا پہنچائے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا. بل الاحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا، بلکہ احتیاط لازم کیا ہے کہ تریاق ہو گیا اور جتنے بھی جسم کو سن کرنے والے مواد ہے سب سے انسان کیا مطلقاً کیا کرے، اجتناب کرے، یعنی چاہے اس سے ضرر بلیغ پہنچے یا ضرر بلیغ نہ پہنچے. الا فی حال ضرورت، مگر جب ضرورت ایسی پیش آ جائے علاج وغیرہ کی خاطر یا کوئی اور ضرورت، تو فتستعمل بمقدار ما، تو اتنی مقدار میں اسے استعمال کیا جائے گا کہ معتد اور ضرورت علیہ، کہ جتنی ضرورت کا تقاضا ہے، کہ جس استعمال کی طرف ضرورت دعوت دے رہی ہے، ضرورت چاہ رہی ہے کتنا استعمال کیجیے، اسی کے تحت آپ استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت سے زائد استعمال نہیں کر سکتے. اچھا جی، اگلا مسئلہ جو ہے وہ مٹی کا ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے. یحرم اکل الطین، تو ڈاکٹر جب آپریٹ کرتے ہیں تو کسی باڈی کو سن کرتے ہیں، وہ ضرورت اسے کہیں گے، ضرورت کے تحت کرتے ہیں. بعض دفعہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے اگر مسٹیک ہوتی ہے، ہاں وہ تو مسٹیک ہے نا، جان بوجھ کے مراد ہے نا، اگر جان بوجھ کے زیادہ استعمال کرنا یہ احتیاط واجب کے خلاف ہوگا، جتنی ضرورت ہے اتنی بس. دانت کے لیے ہاں درد دانت پہ ہے اور پورے جسم سن کریں گے، ہاں تو یہ بھی ضرورت سے ہٹ کے ہے نا. تو بہرحال ڈاکٹر جو اچھے ماہر ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں تک. یعنی بعض کا تو وہ بندے سے کہتے ہیں کہ اگر برداشت کر سکتے ہو تو ہم سن بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایشو ہے سن کرنے میں، کوئی نہ کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا. سائیڈ ایفیکٹس جب اس کے ہیں تو پھر وہ سن کرنے کی طرف کبھی بھی نہیں جاتے عام عادی حالات. اچھا جی، تو ایک ہوتا ہے لفظ مٹی ہوتا ہے، مٹی تو جو عام کیا ہے موجود ہے، خشک مٹی. جو چیز روایات میں حرام کی گئی ہے وہ تین کا لفظ ہے، تو اس سے تین ہے. تو تین کی جو اصل لغت میں معنی ہے کہ وہ گیلی مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خشک مٹی کو نہیں کہتے. خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں اور گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں. اور جب گیلی مٹی سجدہ کی شکل میں کنورٹ ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، مدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تین اور جو مدر ہے نا، اس کی حرمت فتویٰ کی بنیاد پہ ہے. یہ تو بطور فتویٰ کیا ہے، گیلی مٹی ہو کیچڑ بنا ہوا اس طریقے سے وہ کھانا، یا گیلی مٹی جو ہے خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد جو ایک بن جاتی ہے سختی والی چیز، اس سے کھانا، تو یہ فتویٰ کی بنیاد پہ. باقی جو ریت رہے گی اور جو عام خشک مٹی رہے گی، یہ بھی صحیح سانی احتیاط واجب کے طور پہ اسی بھی کیا ہے، حرام کہا ہے. باقی رہ جاتے ہیں پتھر، بجری پتھر، یہ چیزیں حرام ہونے کی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ چیزیں کیا حرام نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل کیا ہے، کتنی صورتیں مان گئی، چار ہمارے پاس صورتیں مان گئی. تین حرام، مدر حرام، اور تراب کیا احتیاط واجب کے طور پہ، اور پتھر باقی جو بچ کے اس کی حرمت کے اوپر کیا کوئی دلیل نہیں ہے. مٹی میں سے اور تین میں سے فقط ایک مٹی کا استثناء ہے، وہ کیا ہے، جو تربت حسینی، خاک کربلا، اور اس میں بھی جو مقدار بیان کی گئی ہے بقدر الحمصہ، یعنی چنے کی مقدار کے برابر، اس سے زیادہ کیا انسان نہیں کھا سکتا. تو چنے کی مقدار کے برابر انسان کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کھانا وہ بھی جائز نہیں ہے. اور وہ بھی صحیح ثانی بیان کریں گے کہ اس تربت سے مراد بھی کیا ہے، جو قبر کے آس پاس سے لی جائے، نہ کہ جو ہے وہ پورے کربلا سے کیا لی جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی باقاعدہ گواہیاں ہونی چاہیے پکی کہ اسی جگہ سے کیا لی گئی ہے. اس کے علاوہ جو عام سجدہ گاہ ہیں، ان کو کھانا وہ چاہے انسان تھوڑی سی کھائے وہ بھی کیا جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو اگر کوئی انسان کھانا بھی چاہتا ہے شفا کی نیت سے اور برکت کی نیت سے، تو اس کو ختم کرنا ہوگا. یعنی پانی بھریں گے زیادہ، اس کے اندر مکس کریں گے ختم ہو جائے گی، نظر نہیں آ رہی، استہلاک ہو گیا عرفی طور پہ.
تو وہ کیا پی لیں گے، لیکن پئیں گے تو اس کا ذائقہ وغیرہ کیا نہیں آنا چاہیے، ختم کر کے اسے پئیں، تو یہ کیا جائز ہو جائے گا۔ اگر اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ آ رہا ہے تو پھر وہ ختم تو نہیں ہوئی نا، وہ تو کیا اس کے اندر موجود ہے، استہلاک نہیں ہوئی۔ تو یہ یعنی وہی حرام چیزوں والا قانون چلے گا، جس طرح خون کے ہم نے کہا تھا کہ خون کا کھانا کیا حرام ہے، لیکن یہ استہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے مثال دی تھی کہ پھلوں کے اوپر جو تھوڑی مٹی ہوتی ہے، یہ بھی آگے بات ہے کہ تو وہ بھی استہلاک ہو جاتی ہے، الگ طور پہ اس کو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے اگر یہ چیز عرفی طور پہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپشن ملے گا اس کو کھانے پینے کا، لیکن اگر وہ ختم نہیں ہوتی، باقاعدہ وہ شکل میں ہے اور باقاعدہ اس کا ذائقہ آ رہا ہے، تو پھر اگر تو وہ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی ہے پھر تو وہ چنے کی دال کے برابر کیا ہے کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا پھر بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ قبر والی مٹی نہیں ہے، دیگر مٹی ہے، پھر وہ کھانا بھی کیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا کھانا۔ خشک ہے تو پھر احتیاط واجب کے طور پہ، گیلی کی ہوئی ہے تو پھر تو فتویٰ کی بنیاد پہ۔ اچھا یہ کیا خلاصہ ہے، یحرم اکل الطین، تین کا کھانا کیا حرام ہے۔ تین کسے کہتے ہیں، وہو التراب المختلط بالماء، وہ مٹی جو پانی کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اور حال بلت ہی، اسے اس حالت میں کھایا جائے کہ بلت ہی وہ کیا ہو، بلل یعنی تر ہو، اسی تر حالت میں جو ہوتی ہے تراب، اس کو کیا کہتے ہیں، تین کہتے ہیں۔ اس کا کھانا جو ہے وہ بنا بر فتویٰ کے حرام ہے۔ وقدل مدر، اسی طریقے سے جو مدر ہے، مدر کیسے کہتے ہیں، وہ تین، وہ بھی تین ہوتی ہے، تین کے اندر پانی سے ملی ہوئی مٹی، لیکن الیابس، وہ خشک ہو چکی ہوتی، پہلے پانی سے ملایا، پانی کے بعد ملانے کے بعد وہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد جسے ہم ٹھیکری کہتے ہیں، ٹھیکری بن گئی، ڈیلا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سجدگاہ اس کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، سجدگاہوں کو تو پکایا بھی نہیں جاتا کہ ایسے ہی سخت کر کے کیا رکھ دیا جاتا ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِمَا، اور انہی دونوں کے ساتھ ملاقہ ہے، یعنی تین اور مدر کے ساتھ ملاقہ ہے، التراب، مٹی جو عام مٹی ہوگی، یعنی گیلی مٹی نہیں، خشک شدہ مٹی نہیں، اور رمل، ریت ہو گئی، تو یہ احتیاط واجب کے طور پہ انہی کے ساتھ کیا ملاق کیا جاتا ہے، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ جو مٹی ہوگی اور ریت، اس کا کھانا بھی کیا ہے حرام ہے۔ نام لا باسا، لیکن حرج نہیں ہے کہ بما یختلط بہ حبوب الحنطۃ والشعیر ونحوہما، ما یختلط بہ، یعنی جس مٹی کے ساتھ مخلوط ہو جاتے ہیں، کیا مخلوط ہو جاتے ہیں، حبوب الحنطۃ، حنطہ گندم، گندم کے دانے جس مٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، شعیر جو کے دانے مل جاتے ہیں، ونحوہما، اس طرح کے اور بھی جو دالیں چاول وغیرہ ہوگے، من التراب والمدر، یہ جس مٹی کے ساتھ اور جس مدر کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ جو ٹھیکری جسے آپ کہتے ہیں خشک شدہ مٹی، اس کے ساتھ مل جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو حرج نہیں ہے، لیکن پوری بات حرج نہیں ہے، یعنی مل جاتے ہیں، وَيَسْتَهْلِكُ فِي دَقِيقِهِمَا عِنْدَ الطَّحْنِ، یہ شرط کیا اہم ہے، وَيَسْتَهْلِكُ، اور وہ جو مٹی یا مدر اس کے ساتھ جو ملی ہے، يَسْتَهْلِكُ، وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، استہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، فی دقیقہما، ان کے آٹے میں، ٹھیک ہے، ویسے اگر آٹا نہیں ہے تو وہ تو نظر آئے گا نا کہ یہ مٹی پڑی ہوئی ہے، آٹے میں ختم ہو جاتے ہیں، اندر طحن، جب آپ اسے کیا کرتے ہیں، طحن کرتے ہیں، طحن کیا مطلب، پیستے ہیں، جب ان کو پیسیں گے گندم وغیرہ کو تو اس کے اندر جو مٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ روٹی بعض وقت پکتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، کریر آ رہی ہے، یہ ہماری زبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں اردو میں کیا ہے، کریر آ رہی ہے، یعنی جب آپ آٹا بعض کا لے کر آتے ہیں اس کے اندر اگر مٹی ہو، وہ روٹی پکائیں گے تو جب کھائیں گے تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کریر ہے، تو اگرچہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہاں ایک جیسا رنگ ہوتا ہے، تو اسے استہلاک کہیں گے یا نہیں کہیں گے، ظاہر ہو رہی ہے تو میرے خیال میں نہیں، ہاں اگر تو وہ ظاہر ہو رہی ہے، باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے، کریر آ رہی ہے، پھر تو کھانا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر اس طریقے سے اسے جو ہے وہ پکایا جائے روٹی کو مکس اپ کر کے کوئی گیشی لگا کے کہ اس کا ذائقہ ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر یہ سوال ہو کہ وہ روٹی جو پکتی ہے آٹے کی اور اس میں کریر آتی ہے، وہ کہتا ہے محسوس ہوتا ہے، تو اس کا کھانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے احتیاط واجب کے طور پہ کھانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مٹی ختم نہیں ہوئی، وہ باقاعدہ کیا محسوس ہو رہی ہے، تو یہاں پہ تعبیر یہ کیا استعمال کرتے ہیں، یستہلکو، کہ وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو کیمیکل یوز کرتے ہیں آٹے کو پیسنے کے لیے،
مختلف قسم کے مثلاً اس کا وزن بڑھانے کے ہاں ان کا ذائقہ تو نہیں آتا نا. ویسے صحیح سے ثانی ایک لکھیں گے بات کہ اگر مٹی کے وجود آپ کو محسوس نہیں ہوتا، فقط ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو وہ جائز ہے اس کا کھانا. فقط یعنی ٹیسٹ آ رہا ہے مٹی کا، اس کا باقاعدہ وہ دانت کے نیچے مٹی نہیں آ رہی، تھوڑا سا مٹی کے ذائقہ سے آ رہا ہے، تو وہ پانی والی مثال میں کیا کہ ان میں کیا ہے کہ بہتر ہے پرہیز کریں، لیکن وہ مٹی ہے نہیں، یعنی مٹی کا اپنا ایک ذائقہ رہ گیا اس کا، تو وہ اس میں ایشو نہیں ہے. کیا چیز؟ راکھ؟ نہیں، راکھ مٹی میں شامل نہیں، جو لکڑی کی ہوتی ہے نا، ہاں وہ شامل نہیں ہے. یہ مسئلہ شاید آ گیا ہے کہ لکڑیاں وغیرہ جتنی ہوں گی وہ کھانا جائز ہیں، یہ گزر چکا جائے گا پر. اچھا جی. وقضا، اور اسی طریقے سے وہ مٹی کے ما یکون علی وجه الفواکہ ونحوها من التراب والغبار، ما یکون وہ چیز کہ جو ہوتی ہے فواکہ کے اوپر، واجہ یہاں پہ سطح کے ہوگی، یعنی پھلوں کے اوپر ہوتی ہے، پھلوں کے علاوہ سبزیوں وغیرہ کے اوپر تراب ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے. اذا کان قلیلا، کہ جب وہ اتنی تھوڑی ہو کہ بحیث لا یعد اکلا للتراب، کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیا مٹی کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، پھر کھانا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھل انسان کھا رہا ہے، مٹی کے وہاں پہ ذائقی کیا محسوس نہیں ہوتا. اگر ذائقہ محسوس بھی ہو جائے تو بہرحال وہ مٹی نہیں کھا رہا، مستہلک ہے. یعنی یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ مستہلک کی ہیں. تیسری مثال مستہلک کی کہ الماء المتوحل، متوحل کیا کس پانی کو کہتے ہیں؟ یعنی الممتزج بالطین، کہ جو اس مٹی کے ساتھ مل گیا ہے، کہ الباقی علی اطلاق ہی، کہ جو مٹی جو ہے وہ باقی ہے، ہاں نہیں یوں، الماء الباقی علی اطلاق ہی، وہ پانی کے جو تین کے ساتھ ملا ہے، لیکن تین کے ساتھ ملنے کے باوجود پانی باقی ہے اپنے اطلاق کے اوپر، یعنی مضاف نہیں بنا، مطلق ہے پانی، ٹھیک ہے پانی مطلق ہے، مضاف بنے گا تو وہ تو شربت بن گیا نا، مٹی والا شربت بن گیا. پانی جو ہے وہ باقی ہے اپنے اطلاق کے اوپر. اچھا، تو اس کو بھی کیا پی سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. نعم لو احست ذائقہ، لو احست ذائقہ، تو ذائقہ کیا، احسہ کا کیا بنے گا، فاعل بنے گا. ذائقہ یہ کیا ہوتی ہے، قوت ذائقہ، چکھنے والی قوت جو ہوتی ہے ذائقہ، کہ اگر ذائقہ محسوس کرے الاجزاء الطینیہ، مٹی کے اجزاء کو محسوس کرے، حین شرب، پیتے ہوئے جو ہے وہ زبان جو ہے یہ ذائقہ محسوس کرتی ہے، یہ ذائقہ محسوس کر رہی ہے کہ بھئی مٹی کے اجزاء کچھ ہیں، محسوس کر رہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، تو فالاحوط الاولی الاجتناب عن شربہ، تو یہاں پہ احتیاط واجب نہیں لکھی، بلکہ احتیاط اولی لکھی ہے کہ اجتناب کریں اس کے پینے سے، حتی یصفو، یہاں تک کہ وہ پانی پورا کیا ہو جائے، صاف ہو جائے. پانی کو رکھ لیں مکمل طور پہ نتر جائے، مٹی بالکل نیچے بیٹھ جائے تو پھر کیا اوپر سے پئیں. تو پھر خلاصہ کیا ہوا کہ وہ گدلا پانی جو مٹی والا ہوتا ہے دریاز سے انسان پیتا ہے، تو عام طور پہ دریاز سے جب پانی انسان اٹھا کے پیتا ہے تو وہ اتنا شفاف نہیں ہوتا، لیکن وہ مطلق ہوتا ہے، مضاف بھی نہیں اسے کہتے، ٹھیک ہے. تو اب انسان جب وہ پیتا ہے تو مٹی کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن مٹی نہیں محسوس ہوتی، کہ آپ کہیں کہ مٹی پہ کہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہی، تو مٹی کا جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو اس پانی کے پینا کیا ہوگا، جائز ہوگا، اس پانی کے پینا کیا حرام نہیں ہوگا. اور یہی جو قانون ہے وہی روٹی کے اوپر بھی ہم چلائیں گے، پھلوں کے اوپر بھی چلائیں گے، کہ پھل اور روٹی میں جو مٹی ہے ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ مٹی کا کھانا نہیں کہلا رہا اور مٹی کا وجود آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کیا حرج نہیں ہے. لیکن سب چیزوں میں احتیاط اولیٰ کیا رکھے گی، ان سے کیا کیا جائے، پرہیز کیا جائے. لا یلحق بالتین، تین کے ساتھ ملحق نہیں ہے. الاحجار، پتھر ہو گئے. انواع المعادن، معدنیات جتنی ہوگی ہمارے پاس، سونا چاندی بھی معدنیات میں سے آتا ہے، کوئلہ بھی معدنیات میں سے آتا ہے. والاشجار، درخت ہو گئے، ٹھیک ہے. فہی حلال کلھا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، حلال ہیں. قانون یہی رہے گا کہ معاد میں ضرر بلیغ، جب ضرر بلیغ کیا نہ آتا ہو. اب وہی درختوں میں لکڑی آ جائے گی، اور لکڑی کیا ہے، جلی ہوئی ہو جلی ہوئی نہ ہو، ساری صورتیں کیا اس کی آ جائیں گی. جلی ہوئی لکڑی راکھ جسے ہم کہتے ہیں،
تو راکھ بھی کیا حلال ہو جائے گی، لیکن قانون یہی رہے گا کہ وہ ضرر بلیغ نہ ہو۔ تو اسی سے وہ کیا پوچھتے ہیں کہ جی جلی ہوئی روٹی کھانا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک روٹی جو ہے وہ تندور کے اوپر لگی اور مٹی والا تندور ہے، تو اس کے پیچھے وہ مٹی کے باقاعدہ ٹکڑا چپک گیا ہے نا، تندور جو ٹوٹ جاتے ہیں، وہ والی روٹی کھانا تو جائز نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ مٹی کھائی جا رہی ہے نا۔ لیکن جو پیچھے مٹی کا ٹکڑا نہیں لگا، ویسے روٹی کوئی جل چکی تھی، بالکل کالی ہو گئی، ٹھیک ہے، توے کی وجہ سے، یا روٹی خود ٹکڑا جو آٹا ہوتا ہے جل کے راکھ بن جاتا ہے، تو وہ کھانا کیا جائز ہوگا۔ قانون یہی رہے گا کہ اس کو ضرر بلیغ نہیں ہوگا۔ تو ضرر بلیغ تو نہیں ہوتا، اس سے انسان کے مرنے کا خوف نہیں ہوتا، کوئی گردے وغیرہ فیل نہیں ہوتے، ہاں معدہ خراب ہو سکتا ہے، وہ ضرر بلیغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جب اچھی بریانی آ جائے مرچوں والی، کہتے ہیں بس معدہ جائے کہ اپنی جو ہے وہ قانون جو جدھر بھی چلا جائے، ہم نے خراب کرنا ہے معدہ۔ شادیوں پہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پنجاب میں کہتے ہیں معدے خراب کریں گے شادیوں پہ جائے، ٹھیک ہے، مقابلہ چلتا ہے وہاں پہ، بعد میں دیکھے جائے گا، فی الحال تو نہیں۔ ہاں۔ یستثنی من التین، اب یہ تین کا جو فتویٰ دیا کہ حرام ہے، اس میں روایات میں استثناء کیا گیا ہے تینوں قبر الامام الحسین علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر کی مٹی ہے، اس کو بھی کس لیے کھانا، للاستشفاء، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے میں کیا حاصل کروں، شفا حاصل کروں۔ تو ایک دفعہ ویسے انسان شفا کی نیت نہیں ہے، ایسے انسان کیا کھا رہا ہے مزے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جائز نہیں ہوگی، کیونکہ للاستشفاء کی کیا یہاں پہ قید موجود ہے کہ نیت یہ ہو کہ اس سے کیا شفا ملے۔ ولا یجوز اکلہ لغیرہ، ولا یجوز جائز نہیں ہے اکلہ، اس مٹی کا کھانا، لغیرہ لغیر الاستشفاء، ٹھیک ہے، شفا کے علاوہ کسی اور مقصد کی خاطر کھانا، یہ کیا جائز نہیں ہوگا۔ اب شفا میں ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو تو وہ کیا کھائے، ایک صحت مند بندہ ہے تو وہ بھی کیا کھا سکتا ہے شفا کی نیت سے، وہ کہ مجھے مزید کیا شفا ملے، روحانی طور پہ شفا ملے، جسمانی طور پہ مزید کیا اچھی بہتری ہو صحت کے اندر، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ ولا اکلو، یعنی ولا یجوز اکلہ اور ولا یجوز اکلو ما زادہ، اور اسی طریقے سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس مٹی کو کھایا جائے ما زادہ عن قدر الحمصہ۔ حمصہ کیسے کہتے ہیں، چنے کو کہتے ہیں، چنے کو ہم چھولا بھی کیا کہتے ہیں، کہ جو چھولے کی مقدار سے کیا ہو زیادہ ہو۔ اب چھولے بھی کیا ہے بڑے آگے ہیں آج کل، تو بڑے سائز کے چھولے بھی آ رہے ہیں، تو معیار انہوں نے کیا دیا کہ المتوسطۃ الحجم، ٹھیک ہے، وہ جو چھولا اور چنا لے رہے ہیں وہ بھی متوسط حجم کا ہونا چاہیے، وہ بڑے سائز والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص نام ہے جو بڑے سائز والے آج کل آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا سائز تو وہ بہت بڑا سائز بن جاتا ہے، تو جو متوسط ایک چنا کہلاتا ہے اس سے زیادہ کیا نہیں کھا سکتے۔ ہاں، یعنی وہ ایک آگے بات شاید گزری ہے جائے گی کہ بچے کو یہ تو مکلف نہیں ہوتا نا، وہ تو حلال حرام کا اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تربیت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اسے حرام چیزوں سے روکا جائے، ورنہ وہ نجس چیزیں کھا لے، کوئی چیز کھا لے تو وہ مکلف اس کا نہیں ہے۔ ہاں، مٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں مٹی، تو ہمارا کیس ہے گھر کا، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے عادی ہوتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے وہ مٹی کھاتے ہیں۔ ولا یلحق بہ تین قبر غیرہ، یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس مٹی کے ساتھ ملحق نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی قبر، اس کے ساتھ ملحق نہیں ہو، کیونکہ ہمارے پاس قیاس نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے افضل امیر المومنین علیہ السلام ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سے افضل کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، جب چھوٹی ہستی کی قبر کی کھا سکتے ہیں تو بڑی ہستی کی بدرجہ اولیٰ کھا سکتے ہیں، یہ قیاس یوں کریں تو یہ قیاس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تو قیاس کی طرف نہ جانے کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا کہ ولا یلحق بہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ملحق نہیں ہے تین قبر غیر ہی، ان کے علاوہ کسی اور کی قبر کی مٹی، حتی قبر النبی والائمۃ علیہم السلام، حتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی قبر بھی کیا ہے اس میں شامل نہیں ہے، یہ خصوصیت فقط کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی کیا ہے قبر کی ہے۔ اچھا، نام لا باسا، لیکن حرج نہیں ہے کہ باقی جو اہل بیت علیہ السلام کی قبور ہیں ان کی مٹی کھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کون سا ہے، استہلاک والا، ختم کرنے والا۔ نام لا باسا بأن یمزج بماء، کہ اس مٹی کو کیا ہے مخلوط کیا جائے پانی کے ساتھ،
اور مشروب آخر یا پانی کے علاوہ کسی جوس وغیرہ میں مخلوط کیا جائے، علی نحو اس طریقے سے جو ہے وہ اسے امتزاج کیا جائے، مخلوط کیا جائے کہ یستہلک فیہ، کہ اب وہ مٹی اس کے اندر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، جیسے نمک جو ہے مکس ہو جاتا ہے نا، ایسی مٹی ڈال کے کیا اسے ختم کر دیں بالکل۔ اور والتبرک، اور اس سے کیا برکت حاصل کریں، بالاستشفاء، شفا کے سبب سے، کہ مجھے شفا ملے گی تو میری کیا زندگی میں برکت آ جائے گی، بذالک الماء، اسی پانی سے یا اسی کیا مشروب سے، کہ جس کے اندر کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی مکس کی ہے یا کسی اور امام کی کیا مٹی مکس کی ہے۔ تو امام حسین کی جو مٹی ہے وہ تو ڈائریکٹ بھی کیا کھا سکتے ہیں، لیکن جو باقی قبور کی مٹی ہے وہ ڈائریکٹ کیا نہیں کھا سکتے، ان کو کیا ختم کرنا پڑے گا بالکل، جس طرح باقی مٹیوں کو بھی کیا یہی ہو جائے گی۔ قد ذکر لأخذ التربۃ المقدسہ وتناولها عند الحاجت آداب وادعیت خاصۃ، ذکر کیا گیا ہے روایات اہل بیت المسلم میں کہ تربت مقدسہ کو اٹھانے کے لیے، ہاتھ میں اٹھانے کے لیے، اور ضرورت کے وقت اسے کیا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ آداب ہیں اور کچھ خاص کیا دعائیں ہیں۔ اس میں سے یہ دعا ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر معوذتین پڑھیں گے، پھر سورہ توحید ہے، پھر سورہ کافرون ہے، پھر ایک پوری دعا ہے۔ یعنی یہ وسائل شیعہ میں کیا ایک لمبی حدیث موجود ہے کہ قبر حسین کی جو تربت ہے اس کو لینے کے لیے کیا یہ شرائط ہیں۔ تو سید سیستانی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو شرائط ذکر کی گئی ہیں کہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں اور یہ صورتیں پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے اور پھر مٹی اٹھانی ہے، ایسے نہیں اٹھانی ڈائریکٹ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شروط ذکر کی گئی ہیں، وَلَكِنَّهَا شُرُوطُ كَمَالٍ، یہ کیا ہیں شروط کمال ہیں، لِسُرْعَةِ تَأْثِيرِهَا، تاکہ اس مٹی کی جو تاثیر ہے وہ کیا ہو جلدی ہو، لا انہا شرط لجواز تناولها، یہ شروط شرط نہیں ہے کہ مٹی کا اٹھانا ہی جائز تبھی ہوگا کہ جب یہ ادعیہ اور یہ دعائیں اور یہ صورتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ سید سیستانی نے اس روایت سے کیا سمجھا کہ یہ روایت یہ نہیں بیان کر رہی کہ مٹی اٹھانا تبھی آپ کے لیے جائز ہوگا کہ جب یہ صورتیں پڑھیں گے اور یہ دعائیں پڑھیں گے، وگرنہ وہ ان کا اٹھانا ہی جائز نہیں ہے۔ ان کا نہیں اٹھانا جائز ہے، بغیر صورت کے پڑھے ایسے ہی اٹھا لیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اگر یہ کام کرتے ہیں سارے کے سارے تو یہ زیادہ بہتر ہیں، یعنی اس سے کیا ہو جائے گا مزید کیا کمال حاصل ہو جائے گا۔ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کھانے کے لیے وہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے، اس میں ایشو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے مٹی، لیکن وہ آداب ہیں وضو کی حالت میں ہو، یہ تو زیادہ بہتر ہے، یعنی اثر جلدی ہو جائے گا۔ اچھا، القدر المتیقن من محل اخذ تربت، محل یعنی وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے تربت مقدسہ کو اٹھانا ہے، تو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اور قدر متیقن جو بات 100% یقینی ہے کہ بھئی یہ تو وہ مٹی ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی کہ جو روایات میں کہا گیا کہ جس کا کھانا جائز ہے، وہ کون سی قدر متیقن ہے، هو القبر الشریف، خود قبر ہو گئی، وما یقرب منہ، اور جو قبر کا قریبی حصہ ہے، علی وجہ یلوک بعرفن، قبر کا وہ قریبی حصہ کہ جو اسی قبر کے حصہ کہلاتا ہے، الگ نہیں کہلاتا، یعنی آپ کہہ لیں کہ قبر سے جو ہے وہ 1-2 فٹ کا حصہ کہہ دیں، زیادہ دور نہیں، خود قبر ہوگی اور قبر کے جو آس پاس 1-2 فٹ تک کا حصہ کہہ دیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ مٹی کیا ہے، قبر حسین کی مٹی ہے، جو روایت میں تعبیر آئی ہے قبر حسین کی، تو قبر حسین علیہ السلام کی مٹی تب کہلا جائیں گے کہ خود قبر سے اٹھائیں یا قبر کے آس پاس جو قریبی کیا ایریا ہے کہ جو خود اسی قبر کا حصہ کہلاتا ہے، تو یہ قدر متیقن، یہ تو یقینی طور پہ روایت کیا ہے اس کو شامل ہے۔ فالاحوط وجوباً علی اختصار علیہ، تو احتیاط واجب کیا ہے کہ یہ جو جواز آیا ہے مٹی کے کھانے کا وہ اسی مٹی کے اوپر کیا ہے اس کا اختصار کیا جائے، یہ والی مٹی اگر ہوگی تو پھر کیا اسے کھا سکتے ہیں۔ وہ استعمالها فیما زاد علی ذلک، اور اس مٹی کا استعمال کہ جو اس مقدار سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی قبر نہیں بلکہ زری والے کمرے سے اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے زیادہ مقدار میں ہے، تو اس میں کیا احتیاط ہے کہ وہ استعمالها، اور تراب کو یا مٹی کو استعمال کیا جائے، فیما زاد علی ذلک، جو اس مقدار سے زیادہ ہو، اس حد سے زیادہ ہو، اسے کیسے استعمال کیا جائے، ممزوجتاً بماء، اسے پانی کے ساتھ مکس کریں یا کسی مشروب کے ساتھ مکس کریں، علی نحو، اس طریقے سے کہ تستہلک فیہ، کہ وہ مٹی اس کے اندر ختم ہو جائے، ویستشفی بہ، اور اس سے پھر شفا کی نیت کریں، اور یہ شفا کی نیت بھی کیا رکھیں، رجاءً، یعنی استحباب کی نیت نہ کریں جو کیا ہے روایت میں کیا ہے مستحب قرار دیا گیا اور جس کا حکم ہے، یہاں پہ امید رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مٹی بھی کیا ہے
اسی مٹی کا حصہ ہو کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ شفا کیا ہے ملتی ہے۔ تناول تربت المقدسہ للاستشفاء، یہ جو امام حسین علیہ السلام کی مٹی کھانی ہے شفا کے لیے، قبر امام حسین علیہ السلام کی، یہ کیسے کھانی ہے؟ کیا یہ بھی پانی کے ساتھ مکس کر کے کھانی ہے؟ کہتے نہیں، اس میں یہ شرائط نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ استثناء ہو گیا نا کہ یکون، یہ جو تناول ہے مٹی کا کھانا ہے، یکون اما بازدرادہا و ابتلاعہا، ازدرادہ یعنی نگل جانا کسی چیز کو، وہ تفسیریں لگائی، خود بیان بھی کر دیا۔ ابتلاعہا خود کیا ہے، مٹی کو نگل جائیں، ٹھیک ہے، مٹی گولی بنا کے گولی کی طرح منہ میں رکھیں اور نگل جائیں، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَإِمَّا بِحَلِّهَا فِي الْمَاءِ وَنَحْوِهِ، کہ پانی وغیرہ میں کیا اسے مکس کریں، وہ شربی اور اسے کیا پی لیں۔ اب یہاں پہ پانی میں مکس کریں گے، ایک چمچ کے اندر ڈال کے مکس کریں گے تو اب وہ پانی مضاف ہی رہے گا، ختم تو نہیں ہوگا، تو اسے کیا پی لیں، تو اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیت کیا رکھیں، قصد تبرک اور شفا کی کیا نیت رکھیں۔ یہ کس مٹی کی بات ہو رہی ہے؟ جو یہی قدر متیقن والی ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر اس کے اطراف والی ہے۔ لیکن ہمارے پاس سجدہ گاہ کو توڑا جاتا ہے، جو ہمیں واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ امام حسین کی قبر کی مٹی تو نہیں ہے، قبر امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی یہی طریقہ کیا جاتا ہے کہ وہ چمچ کے پانی میں ملا کے اسے پی لیتے ہیں۔ تو چمچ کے پانی میں ملا کے پینا اسے جائز نہیں ہے، کیونکہ چمچ کے پانی ملائیں گے تو وہ کیا ہوگی، مضاف ہی ہوگی، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، مٹی اس کے اندر رہتی ہے۔ ہاں، پورے گلاس کے پانی میں اسے ملائیں پھر ٹھیک ہے، پورے گلاس میں کیا ملائیں گے تھوڑی مٹی تو وہ ختم ہو جائے گی، پھر کیا اسے پی لیں گے، استہلاک تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا استہلاک کی طرف کیا ہمیں جانا ہوگا۔ تو جو بچوں کو مثلاً ولادت کے گٹی وغیرہ پلاتے ہیں تو انہیں بھی اس بات پر متوجہ کرنا ہوگا کہ بڑے پانی میں ملا لیں تاکہ مٹی بالکل ختم ہو جائے، اس کے بعد اسی سے کیا چمچ تھوڑا سا چھوٹا سا بھر کے کیا وہ پلا دیں برکت کی نیت سے، نہ کہ جو ہے وہ چھوٹی چمچ میں مٹی ملائیں اور وہ گدلا گدلا پانی یا مٹی والا وہی پلا لیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ بچے کے لیے تو جائز ہے، لیکن بالآخر اسے حرام چیز تو نہ پلائے انسان، تو وہی انسان جو ہے وہ برکت کے چکر میں اسے کیا ہے حرام چیز کیا پلا دیتا ہے، تو یہ کیا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، تربت حسین تو یہ ساری تو یہ تو واضح ہے نا، تربت حسین کیا مطلب، یعنی منسوب کی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، خاک کربلا ہے، تربت حسین ہے، تو ساری قبر سے تھوڑی لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل، وہ چھوٹے جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اتنے سے چھوٹے چھوٹے لفافے بنائے ہوتے ہیں، چھوٹی سی اس میں کیا ڈالی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی یہ بحث ہے کہ یہ جو زری کے کمرے والی مٹی ہے یہ وہ والی ہے، خود جو قبر کے اوپر سے اٹھائی گئی ہے یا قبر کے آس پاس 1 فٹ کے ایریے سے، وہ والی بھی کیا یقین نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو یہ صحیح ثانی اگلا مسئلہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے مٹی اس کی ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ جو مسئلہ آ گیا کہ اذا اخذ التربۃ بنفسہ، کہ جب ایک بندہ خود جو ہے وہ مٹی اٹھائے قبر پہ جا کے، او عالم من الخارج، یا اس کو خود نہ اٹھائے، کسی اور ذریعے سے اسے باہر سے علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ بأنہ من تلک التربۃ المقدسۃ بالحد المتقدم، کہ انہو کہ یہ اسی تربت مقدسہ کا حصہ ہے کہ جو اسی حد میں ہے جو گزر چکی ہے، فلا اشکال، پھر تو بحث نہیں ہے کہ اس مٹی کو کھا سکتے ہیں، وہ چمچ میں ڈال کے کیا پانی ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ وقضا، اور اسی طریقے سے اذا قامت علی ذلک البینہ، جب 2 عادل گواہ اس کے اوپر آ جائیں پھر بھی درست ہو گیا۔ وفی کفایت قول ثقۃ، کیا آپ قول ثقہ کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایک مومن تقسیم کر رہا تھا، یہ جی قبر حسین کی مٹی ہے، اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں۔ او ذل ید، یا جس کے ہاتھ پہ ہے، قبضہ قدرت میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات پہ آپ یقین کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے، یعنی ایسے ہی کوئی کربلا میں مٹی دے دے تو آپ چپ کر کے اطمینان کر لیں، کہتے ہیں یہ نہیں، یہ اس میں کیا اشکال ہے۔ الا یورث الاطمینان، مگر یہ کہ اس کی بات ایسی ہو کہ جس سے آپ کے دل میں کیا پیدا ہو جائے، اطمینان پیدا ہو جائے۔ اگر اطمینان پیدا نہیں ہوتا تو آپ اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ والاحوط وجوباً فی غیر صورت العلم والاطمینان، اور احتیاط واجب کیا ہے کہ اگر علم نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وقیام البینہ، اور گواہ بھی قائم نہیں ہوئے، احتیاط واجب کیا ہے کہ تناولھا ممزوجا بماء ونحوہ، کہ آپ اس مٹی کا استعمال کریں کیسے، پانی وغیرہ میں ممزوج ملا کر، وہ بھی کب، بعد استہلاکھا فیہ، کہ جب یہ مٹی اس پانی کے اندر مطلقاً کیا ہے ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے گی پھر استعمال کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ختم ہی نہیں ہوئی باقی ہے چمچ کے اندر اور ادھر سے ثابت بھی نہیں ہے، تو یہ استعمال کرنا کیا احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔